السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جیو ڈیجیٹل اور میں ہوں دعا مرزا۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک ہی خبر گردش کر رہی ہے اور وہ ہے خلیل الرحمان قمر کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ کیا بیتی۔ پولیس نے آج پریس کانفرنس کر کے فوری ملزم پکڑ بھی لیے، لیکن ایک معاملہ یہاں پر بڑا اہم ہے جو ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے۔ اس کا شکار ماضی کے بہت سارے سیاستدان بھی ہوئے، جس میں فیاض الحسن چوہان سے لے کر اور بھی کئی نام ہیں، اور خلیل الرحمان قمر جو ہمیشہ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ خواتین اور مرد برابر نہیں ہے کیونکہ خاتون کسی کو کڈنیپ نہیں کر سکتی۔ کیا یہ کسی غصے کا نتیجہ تھا کہ نہیں؟ لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تمام کیس سٹڈیز بتاتی ہیں کہ 3Ws کے ذریعے مردوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے، جس میں ایک ویمن، وائن یا ویلتھ ہے۔ تو ویمن ٹریپ یعنی ہنی ٹریپ یہ کیسے کیا جاتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ایس پی آرگنائز کرائم یونٹ ساؤتھ آفتاب پھلڑواں صاحب موجود ہیں۔ سر، ہم نے دیکھا کہ مرد ہمیشہ پھنس جاتا ہے اس جال میں جس کا اس کو بخوبی اندازہ ہے، اور ایسے لوگ جن کا ایکسپوئر بھی بہت زیادہ ہے وہ پھر بھی اس معاملے میں آ جاتے ہیں، ان کے ارد گرد بے تحاشا خواتین ہوتی ہیں، وہ اویئر ہوتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر کیا بیتی خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ؟ جی، یہ آپ نے ہنی ٹریپ کے بارے میں سوال کیا ہے۔ ہنی ٹریپ اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں اور اس کے کئی طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کچے کے علاقے میں ہنی ٹریپ کر کے نوجوانوں کو، ایون سم ٹائم بڑی عمر کے لوگوں کو بھی ادھر لے جایا جاتا ہے، پھر ان کی انہی کے موبائل فون سے ویڈیوز بنا کے گھر والوں کو بھیجی جاتی ہیں تشدد کر کے کہ یہ دیکھو۔ جو وہ جانے والے راستے ہیں وہاں پہ سندھ پولیس نے بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ برائے مہربانی اگر آپ کسی ٹیلی فون کے چکر میں ادھر جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کے اغوا ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ لوگ وہ بورڈ کو پڑھتے ہوئے کراس کر جاتے ہیں اور آگے جا کے وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور ان پر تشدد کر کے ان کے خاندان والوں سے تاوان مانگتے ہیں۔ یہ کئی سرکاری آفیسر ہنی ٹریپ کا شکار ہوئے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا والا کیس بھی، سینئر افسر کو ایک عورت نے ٹریپ کیا اور ٹریپ کر کے پھر اسے پیسے وغیرہ مانگے، اور وہ خاتون اس سے پہلے بھی کئی آفیسرز کو ٹریپ کر چکی تھی۔ اچھا، ایجنسیز ٹریپ کو استعمال کرتی ہیں، ہنی ٹریپ کو استعمال کرتی ہیں، اور یہ صرف ون سائڈ ہی نہیں ہوتا، سم ٹائم مردوں کو بھی بھیجا جاتا ہے کسی خاتون کو ٹریپ کرنے کے لیے۔ اس میں انڈین ایمبیسی کی خاتون کو ٹریپ کیا گیا تھا، جو بعد میں پھر انڈیا اس کو بلا کر اس کو گرفتار کیا گیا۔ اب میرا خیال ہے شاید وہ تہاڑ جیل میں گرفتار ہے، وہ انڈین ایمبیسی کی خاتون۔ آپ نیٹ پہ جائیں گے، اس کی تفصیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو خلیل الرحمان صاحب والا کیس ہے، اس میں ان کو دھوکہ دہی سے بلایا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو اغوا کیا گیا۔ اغوا کرنے کے بعد ان کے ATM سے پیسے نکلوائے گئے، ان کے ذریعے اور پیسے منگوائے گئے۔ تو یہ ایک ٹپیکل وہ ہنی ٹریپ والا اس طرح کا کیس نہیں ہے۔ سر، خاتون کو استعمال کیا گیا نا، انہوں نے کال کر کے بلایا، اور پھر میرے نوٹس میں تو یہ ہے کہ ان کی ویڈیو بھی بنائی گئی جو نازیبا ویڈیو ہے۔ سنی سنائی حد تک وہ نازیبا ویڈیو، کیونکہ اگر نازیبا ویڈیو کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا جاتا تو پھر ان کو تاوان کے لیے اغوا کر کے ننکانہ کیوں لے جایا گیا، پھر گنیں کیوں استعمال کی گئیں، پھر اتنے لوگ کیوں استعمال ہوئے؟ یہ سارے سوال بھی ہم نے دیکھنے ہیں۔ تو ہنی ٹریپ میں نہ تو گنیں استعمال ہوتی ہیں اور نہ اغوا برائے تاوان کیا جاتا ہے۔ ڈونٹ یو تھنک سر، ہنی ٹریپ اگر بالکل لے مین کو سمجھائیں تو ویسے ہی ہے کہ شہد دکھا کے بس بلا لیں، جب پنجرے میں آ جائے تو پھر جو مرضی کریں اس کے ساتھ؟ شہد دکھا کے مکھی کو بلایا جائے اور مکھی کی ٹانگیں اس شہد میں پھنس جائیں، اور اس کے بعد اس کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو جب تک وہ پھنسانے والوں کے مطالبات پورے نہ کرتے۔ وہ مطالبات پیسے کی شکل کے ہو سکتے ہیں، وہ مطالبات ایون ملکی رازوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ جو ہماری ایجنسیاں ہیں ان کے آفیسرز کو، ان کے ورکرز کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، ہمارے پولیس میں سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ نے ہنی ٹریپ میں نہیں آنا۔ چلیں یہ ہمیں بھی بتا دیں سویلینز کو بھی کہ وہ مرد جیسے خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں، وہ خواتین کیسے بیہیو کرتی ہیں اور کیسے ان کا کنڈکٹ ہوتا ہے، اس پر بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ میں خواتین کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، لیکن ایک خاتون کے ذریعے ہی ان کو ٹریپ کیا گیا، اور اس وقت ٹریپ کیا گیا جب ابھی ریسنٹلی تاغوت والا معاملہ ان کا چل رہا تھا۔ تو کیا یہ انتقام بھی ہو سکتا ہے؟ کسی کو غصہ ہو سکتا ہے ان پر؟ یہاں پہ تو سیدھا سادہ پیسوں کے لیے کیا گیا، اور جیسے کہ میں پھر وضاحت کروں گا کہ خلیل الرحمان صاحب کا خلیل الرحمان قمر صاحب والا جو ایشو ہے،
یہ ٹپکل ہنی ٹریپ کا نہیں ہے. ہنی ٹریپ میں گنیں استعمال نہیں کی جاتی, اتنی بڑی ٹیم نہیں ہوتی, اور اغوا کر کے کسی دوسری جگہ نہیں لے جایا جاتا. وہ تو صرف ایک ویڈیو دکھاتے ہیں کہ سر یہ ویڈیو ہمارے پاس ہے, اتنے پیسے آپ دے دیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ ویڈیو ہم پوری دنیا میں وائرل کر دیں گے. نتھنگ لائک ہیپنڈ ان خلیل الرحمان کیس. ٹھیک ہے, ویسے ہنی ٹریپ کس طرح کیا جاتا ہے؟ کئی طریقے ہیں, یہ میں نوجوانوں کو اسپیشلی بتانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی اور سرکاری افسر یا سیلیبریٹیز اس میں نہ آئے, کوئی بھی بندہ اس میں نہ آئے. آپ کو کبھی بھی کوئی فیمل وائس میں ٹیلی فون آتا ہے جس کو آپ نہیں جانتے, برائے مہربانی اس کے ساتھ فری نہ ہوئیے. آپ کی کال ریکارڈ بھی کی جا سکتی ہے. پہلا ہنی ٹریپ کا پہلا سٹیپ کال ریکارڈ کرنا. اس کے بعد آپ کی اگر آپ ویڈیو فون پہ ہیں تو آپ کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہے. غلط فہمی ہے کہ واٹس ایپ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوتی. مفتی کبھی صاحب کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا, وہ ویڈیو آپ دوسرے موبائل فون کے ذریعے بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں, اسکرین ریکارڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ آفیسر ہیں اور کوئی خاتون آپ سے ملنے آتی ہے تو سب سے پہلے اصول جو ہے کہ اگر خاتون آپ سے ملنے آئی ہے تو آپ اپنے اسٹاف آفیسر کو ساتھ بٹھا لیں, اس کو کہیں جی بیٹا جی بہن بتائیے کیا ایشو ہے, تو ہنی ٹریپ کا آپ کا امکان ختم ہو جائے گا. اور ہنی ٹریپ اگر فرض کریں خاتون ملنے یا آپ دروازہ بند کر کے باہر میسج دے دیتے ہیں کہ جی میٹنگ ہو رہی ہے, کوئی گھنٹے تک اندر نہ آئے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ خود ولنگ ہیں, آپ خود ولنگ ہیں, تو اگر آپ خود ولنگ ہیں تو پھر آپ کو ذمہ داری بھی اٹھانا پڑے گی. تو میں تو اپنے تمام جو میرے سبارڈینیٹس ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی خاتون آپ سے ملنے آئی, آپ لوگوں کی عزتوں کے محافظ ہیں, فوراً اپنے کسی ایجڈ بزرگ سبارڈینیٹ کو, اسٹاف افسر کو ساتھ بٹھا لیجئے. تو جب تک وہ خاتون رہیں گی وہ اسٹاف افسر صاحب ساتھ بیٹھیں گے, اور جب وہ جائیں گی تو اسٹاف افسر صاحب خاتون کو ساتھ لے جائیں گے. سر آرگنائز کرائم یونٹ میں آپ کافی عرصے سے ہیں, اس سے پہلے بھی آپ نے بہت ساری ایسی اسٹوریز دیکھی بھی اور سارٹ آؤٹ بھی کی جس میں خواتین ملزم ہوتی ہیں جو مجرم بعد میں ڈکلیئر ہو جاتی ہیں. تو کیسے ٹریپ کرتی ہیں خواتین؟ کیا ان کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے یا کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ٹریننگ سے زیادہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے کمپلیکسز, اس کی محرومیاں اور اس کی ولنگنیس ٹو بی ٹریپڈ, کہ آئے کو مجھے ٹریپ کر لے. مین وجہ یہ بنتی ہے, اور اس میں ٹریپ کرنے کے بہت سے طریقے جو استعمال کیے جاتے ہیں, ٹیلی فون کال کے ذریعے, دفتر میں آ کے, اپنے گھر کھانے پہ بلا کے, کسی جگہ ہوٹل میں کھانے پہ بلا کے, یہ مختلف طریقوں سے اس کو شیشے میں اتار کے, اور اس کے بعد ٹارگٹ کی عقل ختم ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ہپنوٹک کنڈیشن میں وہی کرتا جاتا ہے جو وہ کہتی ہے. اور اس میں وہ لوگ اس طرح بھی کئی کیسز میرے علم میں ہیں کہ ایک فلم سٹار تھیں, تو وہ ریسنٹ میں تو وہ ٹریپ کرتی تھی اپنے ٹارگٹ کو, اور وہ ٹارگٹ اپنی زمین, اپنی جائیداد, اپنی کوٹھی اس کے نام لگوا دیتا تھا. ایک ایسا کیس میرے علم میں آیا کہ وہ ایک نوجوان کو, شادی شدہ تھا, کھاتے پیتے گھر کا تھا, تو اس خاتون نے اس کو اپنے ٹریپ میں لائی, اور ٹریپ میں لا کے اس سے اسی کوٹھی اپنے نام پہ کروا لی, جائیداد کروا لی. تو اس کے سالے نے پھر اس خاتون کے پاس گیا کہ جی بتائیے آپ اس کی جان کیسے چھوڑتی ہیں؟ اس نے کہا کہ جو اس نے جائیداد میرے نام لگوائی ہے اس میں آپ نے جو کیس کیے ہوئے ہیں وہ کیس واپس لیں تو میں اس کو آزاد کر دیتی ہوں. آپ لفظ پہ غور کریں, آزاد کر دیتی ہوں. انہوں نے کہا جی ڈیل, ہم اپنے کیسز اٹھاتے ہیں, آپ اسے آزاد کر دیں. تو پھر وہ ڈیل کے بعد جب واپس اس کے گھر گیا, کیسز اٹھا لیے, تو اس نے اپنے گن مینوں کو کہا کہ اس کو جوتے مارو. اس کو جوتے مارے گئے, جوتے مار کے اس کو گھر سے نکالا گیا, اور گھر جا کے وہ کہتا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں اب تک. یعنی وہ جوتے کھانے کے بعد صاحب ادھر ہوش میں آئے, اور ہوش میں آنے کے بعد پھر انہیں پتہ چلا کہ میں تو اپنی کوٹھی اور سارے بینک بیلنس میں اس کے نام کروا چکا ہوں. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اس حد تک ٹریپ میں کر لیا جاتا ہے کہ اس کی عقل سلیم ختم ہو جاتی ہے. کوئی جیسے ہپنوٹائز آپ کر رہے ہیں, ایسی تھراپیز استعمال کی جاتی ہیں, کیونکہ اپیرنٹلی تو ہمیں سوسائٹی میں نظر آتا ہے کہ جو لے مین ہے وہ شاید اس ٹریپ کا شکار ہو جاتا ہے, لیکن جس کا ایکسپوئر ہے, جو انڈسٹری میں اٹھ بیٹھ رہا ہے, یا کسی بھی پروفیشن کا وہ ہے, اس کا آبویسلی انٹریکشن ہوتا ہے خواتین کے ساتھ. تو
عام روٹین میں تو خواتین کے ساتھ وہ ٹریپ میں نہیں آتا. کوئی ایک ایسی خاتون آتی ہے وہ کیا ایسا کرتی ہے, خاتون بھی کہنا نہیں چاہوں گی, اوفینڈر استعمال کرنا چاہوں گی اس کی جگہ. دیکھیں, جتنا زیادہ ہوشیار ٹارگٹ ہوگا تو اس کو ٹریپ کرنے والا بھی اتنا ہی ہوشیار چاہیے. ایک بھولے بالے ٹارگٹ کو ایک عام سی لڑکی بھی ٹریپ کر لے گی, لیکن ایک کائیاں جہاں دیدہ اور گرگیں بارہ دیدہ قسم کا اگر کوئی ٹارگٹ ہے تو اس کے لیے خاتون بھی نئے نئے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئے گی. وہ اسے اپنے حسن کے ذریعے, اپنی گفتگو کے ذریعے, اپنے مختلف واقعات کے ذریعے, اپنی اداؤں کے ذریعے اب اسے ٹریپ کرے گی اور وہ بھی وہاں پہ بے بس ہو جائے گا. دیکھیں, میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات ہوتی ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے, لیکن اللہ کی ذات بھی آپ کو اس وقت پروٹیکٹ کرتی ہے جب آپ خود بھی اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ اوائڈ نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر وہ ولنریبل ہو جائے گا. جب ولنریبل ہو جائے گا, ایکسپوز ہو جائے گا, پھر اس پر ہر طرف سے اس قسم کے اٹیک ہوں گے, اسپیشلی اس وقت جب وہ کھاتا پیتا اور دولت مند گھرانے کا بھی ہوگا, کیونکہ بیسیکلی تو اس کو اس کی دولت کے لیے ٹریپ کیا جا رہا ہے نا, اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. یا اس کے پاس کوئی راز ہیں تو جن رازوں کو نکالنے کے لیے اس کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. تو اس آبجیکٹو کے لیے دیکھیں, چور وہیں پہ آئے گا جہاں پہ خزانہ ہے, تو اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے تو پھر وہ ولنریبل ہوگا. ایسی فیمیل اوفینڈرز جب پولیس کی گرفت میں آتی ہیں لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہونے کے باوجود وہ مزید بڑے ٹارگٹس کو اٹیک کرتی ہیں, تو کیا پولیس ان کو چھوڑ دیتی ہے؟ پولیس بھی ہنی ٹریپ میں آ جاتی ہے؟ دیکھیں, جب ہم ہنی ٹریپ کے الزام میں کسی خاتون کو اگر گرفتار کر لیتے ہیں, ہم اس تک پہنچ جاتے ہیں, تو اس کی سزا یابی بڑا مشکل کام ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کے خلاف مدعی وہ بندہ جو ٹارگٹ بنائے. جیسے ہی ہم عورت کو گرفتار کر لیتے ہیں تو وہ اس دباؤ سے آزاد ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی وہ دباؤ سے آزاد ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری جان چھوٹ رہی ہے, میری طرف سے جائے بھاڑ میں اس کیس کا فالو اپ نہیں کرنا چاہ رہا. پہلی وجہ یہ بنی. دوسرا, اب جب خاتون پکڑی جاتی ہے تو اس بندے کی ٹارگٹ کی کمزوریاں اس ہنی ٹریپ کرنے والے کے پاس ہیں. یہ بیہائنڈ دا کرٹن آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں کہ تم مجھے پیسے دے دو, یہ اور ٹریپ کرنے والی عورت کہتی, اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں تمہاری ویڈیوز واپس کر دیتی ہوں. جب واپس ہو جاتی ہیں تو دونوں عدالت میں جا کے بیان دے دیتے ہیں کہ جی ہم اس کارروائی کو آگے نہیں کرنا چاہتے. یہاں پہ آ کے پولیس بے پاس ہو جاتی ہے, اور پھر بے شمار ایسے کیسز یہاں پہ حیران ہوں گے جو پولیس کو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. وہ باروں بار وہ ڈیل کر لیتے ہیں, اور ڈیل کرنے کی وجہ سے وہ جو کرمنل عورت ہے اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اور یہاں پہ میں ایک وضاحت کر دوں کہ وہ صرف ایک عورت نہیں ہوتی, یہ پورا ایک گینگ ہوتا ہے جن کی اپنی ایک لیگل ٹیم ہوتی ہے. ایک ان کی ڈرامہ کرنے والے بندے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, پھر ان کے ساتھ ڈرانے دمکانے والے ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً 10 سے 12 لوگوں کا پوری انڈسٹری ہے پھر. یس, پورا ایک گینگ ہوتا ہے. تو نظر صرف عورت آ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے اس کے پروٹیکٹر, اس کے ہم جسے پنجابی میں یا پولیس کی زبان میں تھامو کہتے ہیں, اس کو تھامنے والے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ سارا گینگ اس طرح کام کر رہا ہوتا ہے. ہاؤ ڈو دے آپریٹ؟ اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے کہانی؟ ٹیلی فون کال. ٹھیک ہے, آپ کو ایک ٹیلی فون کال آئے گی, جی آپ ندیم صاحب بول رہے ہیں, تو آپ کہیں گے جی میں تو ندیم نہیں بول رہا. تو وہ کہے گی جی سوری آپ کو کال غلطی سے ہو گئی, فون بند ہو گیا. فون بند ہو گیا. لیکن اس فون نے اب اگنائٹ کر دیا ایک کام کو, وہ مرد کو بتا دیا عورت کی کال آئی, عورت کی کال آئی ہے. اچھا, اس عورت کی بڑی خوبصورت میٹھی آواز ہوگی تاکہ اب اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ پھنس جائے, اس ٹریپ کی طرف چلنا شروع ہو جائے. یہاں پرسنل ہو رہے ہیں, میری آواز میٹھی نہیں ہے. دیکھیے, یو آر ویری ریسپیکٹیبل اینڈ آنریبل. نہیں سر, کیا آواز بنائی جاتی ہے؟ یہ ایسی خواتین کو ٹارگٹ, خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے جن کی آواز بہت زیادہ فیمینائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ صاحب جو ہیں, جو کوئی بھی ہیں جن کو ندیم صاحب کے نام پہ کال کی, یہ 15-20 منٹ بعد ان کو پھر کال کریں گے کہ جی آپ کو یہ نمبر کس نے دیا, میں تو ندیم صاحب نہیں ہوں. تو اب وہ گینگ کہتا ہے کہ یس, اب ٹارگٹ ہماری طرف چلنا شروع ہو گیا ہے. پھر یہ اس کو کسی خاص جگہ پہ بلائیں گے, بلا کے کسی ہوٹل میں بلائیں گے, میں ملنا چاہتی ہوں یا کچھ ایسا مسئلہ ہے. تو یہ اب بڑے تیار ہو کے ادھر جائیں گے. وہاں پہ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اس مکڑی کے بنے ہوئے جال کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ مکڑی اس مکھی کا انتظار کر رہی ہے. انہوں نے وہاں جانا ہے, وہاں پہ خفیہ کیمرے لگے ہوں گے. اب یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہوں گے وہ خفیہ کیمروں سے ریکارڈ ہو رہی ہوں گے. جیسے ہی یہ ایک حد کو کراس کرنے لگیں گے
تو ساتھ ہی اب وہ جو باقی ممبرز ہیں ان کو یہ عورت موبائل فون یا کسی ذریعے سے میسیج دے گی کہ اب آپ لوگ آ جائیں. تو وہ آ کے رولا ڈال دیں گے کہ ہماری بہن, ہماری بیٹی, تم نے یہ کیا کیا, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو یہ اب ان کے پیریں پکڑتا ہے, تو یہاں پہ اب ڈیل شروع ہوتی ہے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ, وہ جو ٹریپ ہے وہ اس کو صادقہ آباد بلائے گا یا ادھر سندھ کی کسی طرف بلائے گا, اور یہ عشق کا مارا ادھر چلا جائے گا. وہاں پہ وہ کہے گی کہ جی میں تو پردہ دار عورت ہوں, آپ سے ملنے کے لیے آ نہیں سکتی, تو میں اپنے سہیلی کے بھائی کو بھیج رہی ہوں, وہ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے آپ کو میری طرف لائے گا. میری آنکھیں آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں. یہ صاحب آنکھیں بند کر کے موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھیں گے اور راستے میں ان بورڈوں کو بھی پڑھتے جائیں گے. یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کے سلسلے میں آپ یہاں نہ جائیں, آپ اغوا ہونے جا رہے ہیں. تو کہیں گے کہ وہ دنیا دوسری اغوا ہونے کے لیے جا رہی, میں تو نہیں جا رہا. محبت اور عشق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صاحب وہاں پہ جا کے پھر ان کو پکڑ کے باندھا جائے گا, ان کی پٹائی لگائی جائے گی, وہ ویڈیوز بھیجی جائیں گی, اور وہ جو خرکار کیمپس ہیں وہاں سے ان کے لیے تاوان منگوایا جائے گا. تیسرا طریقہ, جب کسی آفیسر کو ہینڈل کرنا ہے تو پھر وہ خاتون جو ٹریپ کرنے جا رہی ہے وہ میڈیا پرسن کے روپ میں بھی جا سکتی ہے, وہ کسی سائلہ کے روپ میں بھی جا سکتی ہے, وہ کسی سوشل ورکر کی روپ میں بھی جا سکتی ہے, وہ کسی مظلومہ کا روپ دھار کے بھی جا سکتی ہے. تو وہاں پہ جا کے اس کا پروفائل اسے آلریڈی پتہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ اس کے ساتھ وہ فری ہونے کی کوشش کرے گی. اگر وہ صاحب بھی فری ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ٹریپنگ کا پروسیس شروع ہو جائے گا. اس ریڈ فلیگ کو کیسے پہچاننا ہے کہ یہ خاتون جو آپ کے پاس کسی کام سے آئی ہے, فار ایگزامپل اگر ایک سرکاری افسر ہے, ایک انفلوئنسر ہے, ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے, اس کا ایکسپوجر اور انٹریکشن ہے ان تمام سیکٹر سے, اس کے پاس سائلہ بھی آ سکتی ہے, مظلومہ بھی آ سکتی ہے, میڈیا پرسن بھی آ سکتی ہے. واٹ از دا ریڈ فلیگ ٹو ریکگنائز کہ یہ وارننگ ہے؟ سمپل بات, جو خاتون, جو اکثر خواتین جینون کمپلیننٹ ہوتی ہیں, وہ آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ بالکل بیٹھنے کی کوشش نہیں کریں گی. ان کا ایک کام ہے, آپ تو اس کے لیے اس کے بھائی ہیں یا اس کے لیے پروٹیکٹر ہیں یا اس کے مددگار ہیں. سر نہیں, کبھی کبھی افیلیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, بہت سارے ایسے انڈیفائنڈ تعلقات ہیں جس کو دوستی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک ہیلدی ڈسکشنز کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں. وہ ٹریپ نہیں ہے. تو اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے, یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو آپ کو ٹریپ کر رہا ہے؟ بڑا سمپل ہے کہ جو بندہ اتھارٹی میں بیٹھا ہے اسے علم ہونا چاہیے. اگر وہ اسے کوئی خدشہ محسوس ہوا ہے یا اسے کوئی الارم بجا ہے تو اس خاتون کا کیا مکمل پروفائل وہ جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے اس کا کرمنل ریکارڈ ہے کہ نہیں؟ کیا یہ وہ جانتا ہے کہ اس کا خاندان کہاں پہ رہتا ہے؟ اس کا جانتا ہے اس کے بھائی بہن وہ کیا کام کرتے ہیں, کہاں پہ ہوتے ہیں؟ تو اگر اسے یہ جاننے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اسے اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ مجھے یہ جاننے کی ضرورت کیوں پڑی ہے. اس کا تو کام ہی نہیں ہے کہ اس کے کو خاتون ملنے آئی تو اس کا پروفائل چیک کرنا شروع کر دے. سو یہاں پہ پولیس افسر یا سرکاری افسر یا کوئی بھی اتھارٹی میں بیٹھا ہوا بندہ وہ عوام کے مینڈیٹ سے وہاں بیٹھا ہوتا ہے, تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیئر اس کی ذاتی نہیں ہے, یہ عوام نے اسے دی ہے. تو اس کو اگر وہ ٹریپ میں آ جاتا ہے تو اس امانت میں خیانت کرے گا جس کے لیے اسے یہ ذمہ داری دی گئی ہے. سر ان تمام ہائی پروفائل کیسز میں آبویسلی ایگو ہرٹ ہوتی ہے کسی بھی میل کی, اور جب ایگو ہرٹ ہوتی ہے تو وہ ریونج از دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو. تو جب ایسی خواتین پکڑی جاتی ہیں اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا دیکھا کہ پھر بعد میں فالو اپ تو کرنا چاہیے سیلیبریٹیز کو, اور کرتے بھی ہوں گے میرے خیال سے. تو بہت ہی کم. وہ کیوں؟ وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مصیبت سے جان چھوٹی, نہ کہ اس کا وہ غصہ نہیں ہوتا کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس خاتون کو سبق سکھائیں. غصہ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کی ان کی بیگمات ہی ان کی وہ بہتر ٹیوننگ کر دیتی ہیں, جس کے بعد وہ ایک تو آئندہ محتاط ہو جائیں گے, اور دوسرا وہ اس کو فالو اپ کرنے کی بجائے موسٹ آف دا پیپل جن سے میرا انٹرویو ہوا ہے انہوں نے اپنی اصلاح کی کوشش کی ہے. اچھا, یس. یہ بڑی ایک ایکسیپشنل بات آپ نے مجھے بتائی ہے, کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو خاتون ایسا دھوکہ کرے اس کے ساتھ تو بڑی بری طرح نمٹتے ہوں گے, کیونکہ ان کی ظاہر ہے ایک سوشل لائف ڈسٹرب ہوئی ہے. یہ ایک ڈائمینشن ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سم ٹائم ایسے ٹریپ کرنے والی خواتین خطرناک لوگوں کو ٹریپ کر بیٹھتی ہیں جو خود کرمنلز ہوتے ہیں یا جو بڑے کسی بھی لحاظ سے وہ خطرناک ہیں. تو یہ بھی ایسی ہم نے تفتیشیں کی ہیں جس میں ایسی خاتون کو مرڈر کر دیا گیا, بلکہ ایک کیس بڑا مشہور کیس ہوا تھا جس میں
اس ٹریپ کرنے والی خاتون کو ٹریپ کر کے اس کو دوبارہ اس نے اٹھوا کے اس بندے نے اس کی لاش کے ٹکڑے کروا کے مختلف جگہوں پہ پھینکوا دیے، اور پھر وہ بعد میں ٹریس ہوا، اور ٹریس کرنے کے بعد سی اے یہ پولیس تھی، ایس پی عمر ورک صاحب نے وہ کیس ٹریس کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس میں ایک بہت بڑی فیملی کے لوگ تھے جو انوالو تھے، تو اس میں وہ ٹریس کر لیا گیا، اور پھر اس فیملی نے اس مقتولہ کے رشتہ داروں سے تاوان دے کے یا دیت دے کے اپنی جان چھڑوائی تھی، تو اس کا نتیجہ جو ٹریپ کرنے والی خاتون ہے اس کے قتل کی صورت میں بھی نکلتا ہے۔ While advocating ethical journalism, I should not mention the name, لیکن چونکہ کرمنل ریکارڈ سرفیس پہ موجود ہے اس لیے میں نام لے رہی ہوں، صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے پبلک کی بھی، کیونکہ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے۔ حریم شاہ، سندل خٹک اور ایسے بہت سارے کردار جو ہنی ٹریپ میں آئے، ان کی تفتیش ہوئی اور ایف آئی آر درج ہوئیں، پتہ چلا کئی سیاسی لوگوں کو، کئی سرکاری افسران کو انہوں نے ٹریپ کیا، لیکن پھر آزاد۔ اب اس میں جو قانونی کارروائی کرنی ہے تو وہ تو وہی کرے گا نا جو ٹریپ ہوا تھا، تو اگر وہ کارروائی نہیں کرواتا تو ظاہر ہے اس میں اسٹیٹ تو اس مدعی بن کے وہ کارروائی نہیں کر سکتی۔ اور پھر سیکنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے فگرز کے نام لیے ہیں، اگر انہوں نے ٹریپ کیا ہے تو ٹارگٹ ولنگلی ٹریپ ہوا کہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ کس کماش کے ہیں اور ان کا سابقہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ ٹریپ ہو رہا ہے تو یہ خدا کے عذاب کے علاوہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے۔